تو بینچ لڑکیوں سے بھرنے لگے۔ اب شام میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے، سندس نے کہانی کا دی اینڈ کرتے ہوئے کہا۔ لڑکے کے ناخن ضرور دیکھنا، اس سے نفاست کا علم ہوتا ہے، نویرا نے مشورہ دیا۔ میری بس آ گئی، اس نے کہا۔ وہ دونوں بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، کہاں اسٹاپ رکو گی؟ نویرا نے پیشکش کی، جبکہ سندس کا گھر اس کے گھر سے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ ارے ہاں، تم نے لڑکے کا نام تو بتایا ہی نہیں، نویرا نے پوچھا، لیکن تب تک سندس گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اعظم سہیل، کیسا 16ویں صدی کا نام ہے، سندس نے اعلانیہ کہا۔ وہ بک شاپ پر رک گئے تھے، نویرا کو چند کتابیں لینی تھی۔ نویرا حسب معمول خاموش تھی، مگر سندس کی زبان کو تو پر لگے ہوئے تھے۔ پڑھائی کتنی ماڈرن ہے، بایو میڈیکل انجینئر، کسی کو بتاؤ تو پلے ہی نہ پڑے، اور نام اس قدر دقیانوسی۔ سندس کتابوں کے ریک سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہاں اور بھی لوگ کتابیں دیکھ رہے تھے، دکاندار کے تو کان کھڑے نظر آ رہے تھے، مگر سندس کو کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ صرف دقیانوسی نہیں ہے، کافی جلادی صفات بھی ہیں، سکندر اعظم، مغل اعظم وغیرہ وغیرہ۔ نویرا نے 2 کتابیں نکالی اور سندس کو پکڑائی۔ بدتمیز، میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں، سندس نے جھرجھری لی۔ انجینئر ہے اور انجینئر کے پاس سب مسئلوں کا حل ہوتا ہے، نویرا نے کہا۔ میں نے تو سنا ہے انجینئرز کے پاس مسئلے ہی نہیں ہوتے، وہ تو خود مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں، کہیں یہ اعظم سہیل سنکی نہ ہو۔ سندس نے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو سینے سے لگایا۔ تھوڑا سنکی ہونا تو ضروری ہے نا، ورنہ تمہارے ساتھ گزارا کیسا کرے گا؟ نویرا نے چھیڑتے ہوئے اس کو کندھا مارا اور اگلے ریک کی طرف چلی گئی۔ اعظم سہیل، سندس نے منہ میں ہوا بھر کر نام ادا کیا، جس سے وہ ضرورت سے زیادہ وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ سندس بھی نویرا کے پیچھے جانے کے لیے مڑی تو سامنے ایک کالی ٹی شرٹ والا لڑکا کھڑا تھا اور موٹی موٹی سیاسی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کے پاس بورڈ مارکر ہے؟ سندس نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے جواب میں چند لمحے گھورا، پھر کندھے اچکائے۔ میں کسٹمر ہوں، شیلف کے پیچھے چھپی نویرا ہنستی۔ آئی ایم سوری، سندس نے کان کے پیچھے بال کیا اور خود بھی نویرا کے پاس چلی گئی۔ اس اعظم سہیل نے ابھی سے تمہارا دماغ گھمانا شروع کر دیا ہے، نویرا اب بھی ہنس رہی تھی۔ اعظم سہیل کی تو ایسی کی تیسی، موٹے چشمے والا ہوگا، تیل لگا کر بیچ میں مانگ نکالتا ہوگا، اٹک اٹک کر بولتا ہوگا اور تمہاری طرح فلسفہ پڑھتا ہوگا۔ سندس نے کسی غیبی امداد کے لیے چھت کو دیکھا۔ اچھا نہ لگے تو اسے تیموری خون کو معاف کر دینا نا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اس تیموری خون کو منع کر دینا نا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ نویرا نے 2 کتابیں اس کو پکڑائی۔ اور اگر اچھا لگ گیا تو؟ سندس کتابوں پر تھوڑی ٹکا کر مسکرائی۔ بس پھر اکبر اعظم کی جودہ بن جانا، سادہ سا معاملہ ہے۔ نویرا نے پھر تاریخی استعارہ استعمال کیا۔ اب چلو بھی دیر ہو رہی ہے، سندس غصہ ہوئی۔ ہاں چلو، نویرا نے بے دلی سے کہا۔ اس کی نظریں ابھی بک شیلف کا طواف کر رہی تھی۔ کالی ٹی شرٹ والا لڑکا بل کروانے کے لیے بھر رہا تھا۔ ہمیں جلدی جانا ہے، ہم پہلے کروا لیں؟ سندس نے اس کا راستہ کاٹا۔ شور، لڑکا پیچھے ہو گیا۔ او، مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، نویرا کہہ کر آدھے رستے سے ہی مڑ گئی۔ اب کالی ٹی شرٹ والا لڑکا اور دکاندار دونوں سندس کو گھور رہے تھے۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنے لیے آنے والے رشتے پر تبصرہ کر رہی تھی، اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ آپ پہلے کروا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سندس نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے کتابوں پر ڈھول بجانے لگی۔ مجھے اس رائٹر کی دوسری کتاب بھی چاہیے، لڑکے نے کہا۔ یہ اگلے ہفتے تک آ جائے گی، آپ نمبر لکھوا دیں۔ دکاندار نے لڑکے کا نمبر نوٹ کیا۔ سندس آدھے گھنٹے میں پہلی بار خاموش ہوئی تھی۔ آپ کا نام؟ دکاندار نے پوچھا۔ اعظم سہیل، لڑکے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کیا؟ دکاندار تقریباً چلایا۔ لڑکے نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر ہنسی روکی۔ سندس بھی جھٹکے سے پلٹی، اسے لگا وہ لڑکا اس کا مذاق اڑا رہے۔ AZAM اعظم، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ سندس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ پچھلے 30 منٹ سے پوری دکان میں اس کے نام کی گردان کرتی پھر رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ اس کے بازو سے جان نکلی تھی اور دھڑ 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 کر کے ایک کے بعد ایک 4 کتابیں اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ ونک اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 26-27 سال کا دراز قد آدمی تھا، آنکھوں پر کوئی چشمہ نہیں تھا، رنگ صاف تھا اور ہلکی بڑی شیب والے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب زندگی کہانی لکھنے پر آتی ہے تو چونکا دیتی ہے۔
आज़म के चेहरे से लग रहा था कि वो गुस्सा नहीं था, बल्कि इस ऊट पटांग मुलाकात से महसूस हुआ था। सुंदस की जान में जान आई, फिर उसने नज़रें झुका ली। वो क्या महसूस करता है उस पर अभी से असरअंदाज होने लगा था। आज़म आगे बढ़ा और किताबें उठाने लगा। फिर उसने उठकर किताब में सुंदस को पकड़ानी चाही, मगर सुंदस से हिला ही नहीं गया। आप कायदे आज़म को भूल गई हैं शायद, मैं उनका भी हम नाम हूँ, उसने शरारत से कहा और किताबें काउंटर पर रख दी। वो उसे मज़ीद देखे गया, तब तक जब तक देखना शराफत के ज़ुमरे में था। फिर उसने अपनी ख़रीदारी का शॉपर उठा लिया। फिर मिलते हैं शाम को, वो सरगोशी करते हुए बाहर निकल गया। सुंदस का मुंह खुला था। दुकानदार की पूरी बतीसी बाहर थी। नवीरा शेल्फ की ओट में किताबों से चिपकी खड़ी थी और ये सारा मंजर वो देख चुकी थी। मैंने नवीरा की मिन्नत की थी कि वो भी आ जाए, मुझे हौसला हो जाता, सुंदस चटपटे पैकेट वाले पापड़ खाते हुए बता रही थी। आज़म से जिस किस्म की मुलाकात हुई थी उसके बाद टेंशन भी बेतहाशा थी। टीवी लगा हुआ था। दोपहर का खाना वो लाजमी टीवी के साथ ही खाती थी। उसकी अम्मी ने गला साफ किया। पहले जब कोई रिश्ता देखने आता था तो ख़ानदान की हर अहम उम्र लड़की छुपा ले जाती थी।